أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नज़रान अक़ीदत पेश करने के लिए मैं हाफिज़ सैयद मोहम्मद को दावत देता हूँ कि वो आएँ और नातिया कलाम पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सय्यिदे वल्दे आदम खैरुल अनाम उस पे लाखों दुरूद उस पे लाखों सलाम। सय्यिदे वल्दे आदम खैरुल अनाम उस पे लाखों दुरूद उस पे लाखों सलाम। वो रिसालत माबर शहीदो जहां पाक नाम काली गंदी ज़बान है मजालिस की क्या और जुर्रत कहाँ। एक ख्याल आ गया और आंसू रवां। सय्यिदे वल्दे आदम खैरुल अनाम उस पे लाखों दुरूद उस पे लाखों सलाम। कैसा वो जो हरे फर्द
سارے عالم میں پھیلی ہے اس کی ضیا، گنگنانے لگے ہیں یہ ارض و سما، آ گیا جانے کون مکان آ گیا، کہہ اٹھے یک زبان رات و دن صبح و شام، اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام۔ آمینہ کا وہ پیارا وہ در یتیم، بے کسوں کا سہارا وہ لطف عمیم، سب کی آنکھوں کا تارا وہ ذات کریم، جان و دل ماہ پارا وہ خلق عظیم، جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام، اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام۔ جس کی آمد سے باد نسیم آ گئی، رحمت حق کی ہر سو گھٹا چھا گئی اور پھر نور برسا گئی، غم کی ماری تھی دنیا سکون پا گئی، زندگی بھر پلایا محبت کا جام، اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام۔ کارواں گم تھا تاریک اور رات تھی، خوفناک ایک جنگل تھا برسات تھی، ساری دنیا تھی کیا بحر ظلمات تھی، بدحواسی تھی بگڑی ہوئی بات تھی، آ گیا ظلمت شب میں ماہ تمام، اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام۔ زندہ در گور ہوتی تھی اف لڑکیاں، کفر خندہ تھا اور ظلم آتش فشا، آگ کی ایک بھٹی بنا تھا جہاں، ظلم وہ لے رہا تھا ہر ایک سسکیاں، بخشی مردہ دلوں کو حیات دوام، اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام۔ جاہلیت میں عورت تھی ایک جانور، ٹھوکریں کھاتی پھرتی تھی وہ در بدر، راہ منزل سے اپنی تھی وہ بے خبر، کوئی اس کا نہ تھا شام تھی بے سحر، عورتوں کو دیا حریت کا مقام، اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام۔ جس نے کندن بنایا سے خام کو، جس نے قربا کیا حق پہ آرام کو، صبح سے جس نے بدلا ہر ایک شام کو، سارے عالم میں پھیلایا اسلام کو، جس پہ نازل ہوا ہے خدا کا کلام، اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام۔ سید ولد آدم و خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام۔ گالیاں جس نے دی اس کو تحفے دیے، زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے،
عافیت کی دعا مانگی سب کے لیے، کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے، جس نے سب کو پلایا محبت کا جام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ معجزہ جس کا عدم تھا شق القمر، جس کی آمد جہاں میں نسیم سحر، اس کی آمد نہ ہوتی جہاں میں اگر، ٹھوکریں کھاتی انسانیت در بدر، لے کے آیا محبت کا دلکش پیام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ وہ خدا کا نبی خاتم المرسلین، مطلع نور تھی جس کی پیاری جبی، ذات ایسی ملے گی بتاؤ کہیں، وہ جو اتنی عظیم و وجیہ و حسین، جس کے ہر بزم، جس کے صبح، جس کے جام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین، خاتم النبیین، محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قد قال اللہ تبارک و تعالی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين تروا العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے سب سے پہلے تو بندوں کو اپنی غفلت سے نکلنے، بے حسی بے فکری کو ختم کرنے کی طرف توجہ دلائی، اس کا حکم دیا، اور اس سلسلے میں تاخیر کرنے سے منع فرمایا۔ تاخیر
اگر ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کا وقت توبہ گزر جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے ڈرایا، اس کا خوف دلایا، پھر اس کے بعد توجہ دلائی کہ وقت گزر جانے کے بعد آدمی کی حسرت آدمی کو کام نہیں آتی۔ جب تک فرصت ہے، مہلت ہے، وقت ہے، کام کر لو، بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ ہے؟ کس طرح لوگ پچھتائیں گے اس کی منظر کشی کی، اس کا کچھ تذکرہ فرما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اے میرے بندو اپنے پروردگار کی طرف لپٹو جھپٹو اور اس کے سپرد ہو جاؤ۔ انیبوا الی ربکم، اپنے پروردگار کی طرف لوٹو، لپٹو، اور اسلموا لہ، اس کے حوالے ہو جاؤ، کیونکہ وہ رب ہے۔ رب کے حوالے ہو جانے میں عافیت ہے، اس میں کامیابی ہے، سرخروئی ہے، سربلندی ہے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے حوالے ہو جاؤ۔ کب تک وقت ہے؟ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اللہ کا کوئی عذاب آ جائے۔ یہ تو طے ہے کہ اس امت پر عذاب عام نہیں آئے گا، اور اسی چیز نے ہم لوگوں کو ضرورت سے زیادہ ہی جری کر دیا۔ لیکن یہ نہیں ہے انفرادی طور پر اللہ کی گرفت اور پکڑ سے بندے محفوظ رہتے ہیں۔ مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں جب اللہ تعالیٰ مہلت کو ختم فرما دے سکتا ہے۔ اس لیے وقت آ جائے گا جو اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے، جس کے بعد اللہ کو مزید مہلت نہیں دینی ہے، تو ثم لا تنصرون، کہ تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ابھی تو مدد کی جاتی ہے، اور یہ مدد ہی تو ہے کہ وہ آپ کو رستہ دکھا رہا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے، بے نیاز ہے، مستغنی عن الخلائق ہے، کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، غنی عن العالمین۔ پھر کیا ضرورت ہے؟ ضرورت شفقت کی وجہ سے، خیر خواہی کی وجہ سے، ہمدردی اور رحم و کرم اور مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو رستہ دکھا رہا ہے، حکم دے رہا ہے باقاعدہ، ایسا کر لو، انیبو، کر لو، ایسا رجوع ہو جاؤ، لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، توبہ کر لو، عاجزی اور ندامت اور اعتراف قصور کر لو، اور اس کے بعد اپنے کو حوالے کرو۔ اس کی مہلت آپ لوگوں کو ہے، آج کل پرسوں جب بھی کرنا ہے کر لو۔ کب تک کر لو؟ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ اللہ تمہاری پکڑ کر لے، پھر اس وقت کوئی مدد نہیں کی جائے گی، پھر مہلت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ تو جلدی نہیں کرتا، پر جب کرتا ہے تو بھرپور کرتا ہے، اپنی شان قدرت کے اعتبار سے کرتا ہے۔ اور طریقہ کیا ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا؟
اللہ پاک کا کوئی گھر ہے، آپ وہاں جا کے کھٹکا مار کے ملاقات کر لیں، یا وہ کسی شہر بستی میں رہتا ہے وہاں آپ پہنچ جائیں، اس کا کہیں دربار لگتا ہے تو وہاں جا کر توبہ کر لے، معافی مانگ لے. کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ بھی بتا دیا اور طریقہ بھی حکم کے ساتھ بتایا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. طریقہ یہ ہے کہ وہ بہترین چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے نازل فرمائی ہے، اس بہترین کلام کو، اس بہترین دین کو قبول کر لو، اس کی اتباع کر لو. یہ احسن ما انزل الیکم من ربکم ہے. بہت کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، صرف 4 نہیں، 4 مشہور ہیں، جیسے 4 نبی مشہور ہیں، ورنہ 1.25 لاکھ انبیاء. 4 کتابیں مشہور ہیں، ورنہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں، کوئی تعداد متعین نہیں ہے. بس اللہ نے یہ فرمایا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے اور اس کے علاوہ بھی صحیفے جو اللہ نے اتارے. ماہ میں پتہ نہیں کتنے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کتابیں جو اللہ نے ضرورت پر زمانے کی بندوں کی نازل فرماتے رہے، وقت کے نبی کے اوپر اتارتے رہے. اللہ ماہ میں وہ سب شامل ہیں، اور ان سب سے احسن قرآن کریم. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. اور اتباع کرو، پیروی کرو، عمل کرو اس چیز پر جو اللہ نے اپنے نازل کردہ تمام کتابوں سے احسن کتاب آپ کو دی، آپ لوگوں کے لیے اتاری گئی. اس کا بھی وقت ہے، کب تک ہے؟ انابت کا ٹائم بھی وہی ہے، اتباع کا ٹائم بھی. رجوع ہونا اور اتباع کرنا کب تک؟ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، قبل اس کے کہ اللہ کی پکڑ اچانک آ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے منصوبوں سے باخبر تو نہیں کرتا، اس کے منصوبے اس کے پاس ہیں. کوئی بھی نہیں کرتا کہ کب ہم کیا کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت بھی اپنے منصوبوں کو پردہ خفا میں رکھتا ہے. جب نافذ کرنا ہے نافذ کر دیتا ہے. پکڑ بھی آئے گی تو بغتتاً آئے گی، اچانک. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے، سنبھل بھی نہیں پاؤ گے، سوچ بھی نہیں سکتے. ایسا ہو جائے گا کوئی اندازہ تم کو نہیں. اس اندازے کے بغیر اچانک پکڑ ہوگی، پھر وہ پکڑ تمہیں شکار کر لے گی. اب فرصت ہی کہاں، اب کوئی ٹائم ہی نہیں. تب آدمی کہے گا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. کوئی نفس یعنی شخص، پرسن، کوئی کہے گا، اللہ کرے کہ ہم نہ ہوں، کوئی کہے گا ہائے افسوس جو میں نے اللہ کے حقوق میں زیادتی کی، اللہ کے حقوق میں ظلم کیا. علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے حقوق میں نے زیادتی کی، اللہ کے حقوق میں ظلم کیا، اللہ کے حقوق میں حق تلفی کا جرم کیا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. اور دنیا میں اس عذاب کے آنے سے پہلے، اس پکڑ اور گرفت کے آنے سے پہلے میں تو دین کی باتوں کو
بس ایسے ہی لے لیتا تھا، کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ کفار مشرکین مذاق تک اڑاتے تھے، جب نبی ڈراتے تھے تو ان ڈراؤں کا مذاق اڑاتے تھے، ان وعیدوں پر ہنستے تھے۔ یا کوئی شخص یوں کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اللہ پاک مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی بن جاتا۔ متقی کا ادنا درجہ ایمان والا بن جاتا، میں بھی مومن ہوتا اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا۔ لو اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا لکنت من المتقین، میں بھی مومنوں میں سے ہو جاتا، میں بھی مومن بن جاتا۔ یا کوئی کہنے والا کہے گا جب عذاب کو دیکھے گا اللہ کی اور اللہ کی پکڑ کو دیکھے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، مجھے ایک مہلت اور دی جائے، مجھے ایک دفعہ زندگی اور دی جائے، کرۃ یعنی مرۃ، ایک دفعہ اور موقع دیا جائے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں نیکوکار بن جاؤں۔ جتنے اس زندگی میں نے اللہ کی نافرمانیاں، گناہ، عذاب کے کام کیے تھے، اب نہیں کروں گا۔ ایک مہلت اور مل جاتی ہے تو اس مہلت کو بہت صاف ستھرا پاکیزہ گزار کر کے آ جاؤں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، دوبارہ ایسی غفلت نہیں کروں گا، ایک دفعہ اور دنیا میں لوٹایا جائے، ایک دفعہ اور ٹائم دیا جائے مجھے، لأکون من المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا یہ سب حسرتیں کرنے والوں کو، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ کیوں نہیں، مہلت تو دی گئی تھی اور ہم نے یاد دہانیاں بھی کرائی تھی، ہم نے آیتیں اور نشانیاں بھی دی تھیں، ہم نے اپنا کلام بھی تمہارے لیے اتارا تھا، ہم نے اپنے نبی کو بھی تمہارے پاس بھیجا تھا، فکذبت بها، اے نفس تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تکبر کا معاملہ اختیار کیا، وکنت من الکافرین، اور منکروں میں سے ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر بہتان باندھا، اللہ پر تہمت لگائی، ان کے چہرے سیاہ، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ۔ یہ سیاہی ظلمت محرومی کی ہے، رنگ روغن کے اعتبار سے، کھال بشری کے اعتبار سے بہت سے لوگ کالے ہیں، ان کے چہرے قیامت میں چمک رہے ہوں۔ بہت سے لوگ دنیا میں گورے ہیں، حسین ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ یہ دنیا کی سیاہی سفیدی کی بات نہیں، یہ کالے گورے کی بات نہیں ہے، ظلمت محرومی، اللہ رب العزت کے نظر انداز کر دینے کا اثر، اللہ رب العزت کے ناراض ہو جانے کا اثر چہروں پر نظر آ رہا ہو۔ اور اعلان ہوگا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ جہنم ہی کافروں کا ٹھکانہ ہے، کافروں کو کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں۔
اور ان کے برخلاف فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ، متقین کو، اور متقی کا ادنا درجہ ایمان ہے، مومنین کو، متقین کو اللہ نجات دے گا۔ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین رہیں گے، بالکل مطمئن خوشحال، کوئی غم ان کو نہیں۔ اللہ اطمینان قلب نصیب فرماتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا، بیان فرما دیا، عبرت کے واسطے، نصیحت کے واسطے۔ آج ہم جو اللہ نے بہترین کتاب ہم کو دی ہے، ہم اس کتاب کی اتباع نہیں کر رہے۔ اللہ راستہ وسیع ہی بتا رہا ہے، اور یہ بات کئی دفعے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں، اسی طرح احادیث میں بھی فصاحت اور بلاغت یہی ہے، زبان کا ادب ہے یہ کہ جس چیز کے بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو اس کو بیان نہ کیا جائے، یہ بلاغت ہے۔ اتنی معروف بات ہو کہ وہ ذکر کے بغیر بھی سمجھی جا سکتی ہو تو اسے حذف کر دیا جائے، اس کا صرف وہ حصہ بیان کیا جائے جس حصے کو سن کر دوسرا حصہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے علماء نے فرمایا، ایک دعا میں قرآن مجید میں آیا ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اور اس کا ترجمہ ہے بیدک الخیر والشر، آپ ہی کے ہاتھ میں خیر بھی ہے، آپ ہی کے ہاتھ میں شر بھی ہے۔ لیکن شر ہے نہ بولیں تو بھی کیا حرج ہے، بیدک الخیر سے سمجھ میں آ جائے گا کہ شر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، خیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو چیز بن بولے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے اسے حذف کر دینا، یہ بلاغت ہے۔ ایجاز اور اختصار ایسا جس سے بات پوری ادھوری نہ رہ جائے، بات پوری ہو جائے، اس اختصار کے باوجود بات پوری ہو جائے۔ ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ اللہ خیر پر بھی قادر ہے، شر پہ بھی قادر ہے، اس لیے شر پہ قادر ہونے کا ذکر نہ ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، سمجھ میں آ جائے گا خود کو۔ ایسے ہی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن کیا صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار جنتی ہونے کے لیے کافی ہوگا؟ شاید 1400 سال میں کسی کو بھی اس کا دھوکہ نہیں ہوا تھا، آج کل کے نام نہاد داعیوں کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ بعض گمراہ لوگ باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہی توحید ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ ملاتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے آج کل۔ اور ایسی قسم کی باتوں کی بنیاد پر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہودی بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، نصارہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ان کو مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنے کلمے سے ہی جنت میں چلے جائیں۔ آج کل یوٹیوبرز چلا رہے اس قسم کی، یہود و نصارہ کو مسلمان بننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، قرآن میں ہے وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کے آگے تو نہیں ہے۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، سب یہی آیتیں حدیثیں پیش کر کے بتا رہے ہیں جو لوگ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کسی دھرم مذہب کے ہوں، سب جنتی ہیں، سب مسلمان ہی کہلاتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے، اور ایسی باتیں جمع کی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس وقت کے داعیوں کی، آج کل کے جو داعی بہت چھائے ہوئے ہیں، جن پر جو لاکھوں لاکھ مسلم نوجوانوں کے قائد بنے ہوئے ہیں، رہنما بنے ہوئے ہیں اس وقت، اس کی باتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قائد گمراہ اور اتباع کرنے والے گمراہ ہو رہے ہیں، اور ہول سیل میں ہو رہے ہیں، روز 50، 100، 200، 500 بڑھتے جا رہے ہیں، روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو علماء یہ فرما رہے ہیں شروع سے کہ لا الہ الا اللہ جب بھی کہا جائے گا تو محمد الرسول اللہ اس کا جزو لا ينفک ہے، وہ الگ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے لگا اتنا ہی من قال لا الہ الا اللہ۔ اور اگر محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا تو کیا جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ مومن جب ہی ہوگا جب پورے کلمے پر اس کا ایمان ہوگا۔ لیکن ذکر آدھا کلمہ اس لیے کیا جاتا ہے، باقی آدھے کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر علم والا، ہر سمجھ والا وہ باقی کو اس میں جوڑ لے گا، ذکر کی ضرورت نہیں۔ اشراح نے، مفسرین نے وضاحت بھی کر دی کہ بھائی اس میں یہ جوڑا جائے، اس کو جوڑ لو اس میں۔ اسی طریقے سے جب کہا جائے واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، یہ ماں میں وہ بھی ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور وہ بھی ہے جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، سب اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ اس لیے مطلقاً اللہ نے ما انزل الیکم فرمایا، یہ نہیں فرمایا واتبعوا القرآن، قرآن کا اتباع کرو، واتبعوا الکتاب، کتاب جو ہم نے نازل کی اس کا اتباع کرو، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا ما انزل الیکم، جو بھی ہم نے نازل کیا، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر الہام اور القاء کی ہوئی وحی کی صورت میں ہو، وحی متلو ہو یا وحی غیر متلو ہو، سب کا اتباع کرنے کا حکم ہے، سب کا اتباع جو ہمارے نبی پہ نازل ہوا، اور وہی راستہ ہدایت کا ہے، وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن، حدیث عام لوگ کہتے ہیں، کتاب و سنت علماء کہتے ہیں، کیونکہ وہ فنی فرق کی وجہ سے کہتے ہیں۔
عام آدمی بس یہ بھی سمجھ سکتا ہے قرآن حدیث پر عمل کرو. عالم کہتا ہے کتاب و سنت پر عمل کرو، کیونکہ ہر حدیث سنت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ حدیث نہیں کہتا، سنت کہتا. اور کتاب سے کتاب اللہ، وہی جو اللہ نے آخری کتاب نازل فرمائی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتاری گئی ہے، بذریعہ روح القدس اتاری گئی ہے، جس کا نام قرآن مجید ہے. قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کا نام قرآن مجید ہے. اب ہم لوگوں کو متقی بننا ہے، نیک بننا ہے، صالح بننا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ یہی اتباع ما انزل الینا من ربنا، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرنا ہے. یعنی کتاب و سنت پر مضبوطی سے جمنا ہے. جو شخص کتاب و سنت پر مضبوطی سے جمے گا وہ انیبوا الی ربکم کے حکم کو پورا کر دے گا، اپنے رب کے قریب ہو جائے گا، اپنے رب سے مل جائے گا، اور جو رب سے مل جائے گا اس کا کام بن جائے گا. کیونکہ رب تو ہم سے ملا ہوا ہے، لیکن ہم رب سے کٹے ہوئے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے سے اس کی رگے جاں سے بھی قریب ہوں. ورید رگے جاں، جس کے کٹتے ہی موت آ جاتی ہے، دل سے سب سے قریب ہے. وہ رگے جاں ہے، سب سے قریب ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں میں اس سے بھی قریب اپنے بندے سے. اب جب اللہ اس سے بھی قریب ہے تو انہوں نے تو قرب کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب دل کے بعد کچھ ہے، دل سے متصل کچھ ہے تو وہ ہمارا رب ہی ہے. نحن اقرب، رگے جہاں تو دور ہوگی، میں اتنا دور بھی نہیں ہوں، میں قریب ہوں اس سے بھی. تو ان کی طرف سے تو قرب کا حق ادا کر دیا گیا. ہماری طرف سے ہم قریب نہیں ہو رہے، ہم بعید ہو رہے، ہم بھاگے جا رہے، بھاگے جا رہے، بھاگے جا رہے. جیسے کوئی ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہو اور ہم جان چھڑا کے بھاگ رہے ہو. تو اللہ پاک تو ہمیں پکڑ لیا ہے، لیکن ہم ہی اللہ کی طرف نہیں لوٹنا چاہ رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو میں تو بہت دور نہیں ہوں، میں تو بالکل پاس میں ہوں، لیکن یہ جو تمہارا بھگوڑا پن ہے یہ ختم کرو. انیبو، لوٹ جاؤ، واپس آ جاؤ، میرے ہی ہو جاؤ تم. میں تو تمہارا ہو گیا، تم میرے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، لیکن ہم لوگ بھاگے جا رہے، بھاگے جا رہے. اور ذرا رمضان المبارک میں کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی. کم از کم اس جیسا طبقہ جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ سیام کا بھی اہتمام کیا، قیام کا بھی اہتمام کیا، تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کیا، اور جو ہو سکا خیر خیرات بھی کر لی اپنے اپنے حیثیت کے مطابق. گناہوں سے بھی بچے. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی بھی توفیق دی. معتکف کی تعریف ہی یہ ہے کہ الذی یعتکف الذنوب، جو گناہوں سے حصار میں ہو جاتا ہے. تو کیا کیا اللہ نے نصیب فرمایا، اس سے اللہ کا قرب ملا. اللہ تعالیٰ کے قرب کی تجلیات سے قلب منور ہو گیا اور قرب کا احساس بھی نصیب ہوا.
لیکن جیسے ہی رمضان گزر گیا تو پھر غفلتیں طاری ہو گئی۔ اللہ پاک یہی نہیں چاہتے تھے، وہی ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے کے دوران جو نور تقوی اور جو سکون قرب بندے کو عطا فرمائے تھے، اللہ چاہتے تھے کہ بندہ اسے بچا کے رکھے تاکہ اگلی مرتبے میں اس نور میں بھی اضافہ ہو، اس سکون میں بھی اضافہ ہو۔ دو چیزیں تقوی کی برکت سے حاصل ہوتی ہے، نور تقوی اور سرور قلب، دونوں چیزیں ملی، نور بھی ملا، سرور بھی ملا، لیکن اب وہ رفتہ رفتہ زائل کر کے، ختم کر کے جہاں کے وہاں پہنچنے کی چکر میں ہے نفس۔ تو وہ ہمارا حشر تو ایسا ہی ہوگا، کتے کی دم تیڑی کی تیڑی۔ کہتے ہیں کہ کسی کو خیال ہوا تھا کہ اس کی دم سیدھی کر دے، تو ایک نلکی میں اسے پہنا دیا، سیدھی کر کے پہنا کے چھوڑ دیا۔ سال بھر کے بعد وہ نلکی نکال دی تو پھر تیڑی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، وہ سیدھی ہونے کے لیے۔ یہ نفس ایسا ہی ہے، بدماش، ذرا موقع دو تو پھر ٹیڑھا ہوتا ہے، سیدھا رہتا ہی نہیں۔ سیدھا باقاعدہ رکھنا ہی پڑتا ہے اس کو، اور آپ نے ذرا توجہ نہیں دی پھر ٹیڑھی۔ اس نفس کو سنبھالنا زندگی بھر کا لخلخہ ہے، آخری سانس تک سنبھالنا ہے اس کو۔ اب ہم نے سوچا کہ ماشاءاللہ رمضان تو بہت اچھا گزر گیا، تو ذرا دل کو سکون ملا، سرور ملا، تھوڑی نورانیت اپنے اندر میں محسوس ہونے لگی، اور اس نے 2-4 دن، ہفتے بھر کے اندر ہی سب پانی پھیر دیا، برابر کر دیا۔ بعض لوگوں کا تو ایک رات میں ادھر چاند دکھا اور ادھر سب، جیسے شیطان کے شیطان، ابھی ولی تھے ابھی شیطان، بس۔ لیکن بعض لوگوں کو رفتہ رفتہ دھوکہ دے کر شیطان اپنی سابقہ حالت پہ پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے گزرنے پر بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے رمضان میں، بڑی اتنے دن محنت کرے نا، اتنے دن یہ کرے نا، اتنے دن اتنی کوشش کرے، اب ذرا آرام کریں گے، اب ذرا تھوڑا یہ کریں گے، اب ذرا یہ، تو ایسا دھوکہ دے دیتا ہے، ایسا دھوکہ دے کر ہم کو ہٹا دیتا ہے اس مقام سے جس مقام تک اللہ نے ہمیں پہنچایا تھا، وہاں سے گر جا رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا بھائی؟ اس لیے ایسے وقت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم نے رمضان والی کیفیت کو باقی رکھنے میں کامیابی حاصل کی تو پھر جلدی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک مہینہ اور سنبھالو، اس لیے کہ رمضان میں کچھ خارجی مددیں بھی تھیں۔ اب یہ معمول کا زمانہ ہے، یہ معمول کے زمانے میں تھوڑی سی ہمت سے اس کو کنٹینیو کر لیں گے تو پھر معمول والے مہینے اگلے اسی رنگ میں رنگ جائیں گے، اسی ڈھنگ سے آگے نکل جائیں گے۔ اب وہ رمضان والی تائیدات نہیں ہیں، رمضان والے نفحات نہیں ہیں، رمضان والی خصوصیات نہیں ہیں۔ اس مہینے میں ہمت کے ساتھ وہ رمضان جیسے رہ کر کے گزار لیں تو مشق ہو جائے گی، اور آگے بہت آسانی سے ہم اس طرح چلنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور جلدی ہم بگڑیں گے نہیں۔
استحضار ہو اور اس کا فکر ہو اور اس کی طرف توجہ ہو تو بہت نفع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نہیں تو بھائی ہر سال رو دھو کے رمضان گزارتے ہیں، راتوں میں روتے ہیں، طاق راتوں میں روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وعدے وعیدیں کرتے ہیں، اور رمضان ختم ہوتے ہی سب بھلا دیتے ہیں، سب فراموش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ رمضانی مسلمان مت بنو، ربانی مسلمان بنو۔ رمضان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں یا ہمارے رب کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں؟ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور ان کی وجہ سے متقی ہیں اور ان کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ اس لیے رب ہمیشہ ہے، ہماری بندگی بھی ہمیشہ رہے۔ رب ہمیشہ ہے، ہمارا تقوی بھی ہمیشہ رہے گا۔ رب ہمیشہ ہے، ہمارا ذوق طاعت بھی ہمیشہ رہے گا۔ رب ہمیشہ ہے، اس لیے گناہوں سے احتیاط بھی ہماری ہمیشہ رہے گی۔ تو ہمیشگی دے دیں اپنی بندگی کو، اپنی عبدیت کو، پائیداری دے دیں اپنی عبدیت کو۔ اس کا اہتمام ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور شامل ہے۔ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ مشہور واقعہ ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، 13 یا 14 دن بیمار رہے حضور علیہ السلام، مرض الوفات میں آخری بیماریاں۔ ویسے تو الحمدللہ حضور علیہ السلام ہمیشہ چاق و چوبند اور صحت مند رہے۔ ایک دفعہ ایک حادثے میں پیر زخمی ہوا تو 1 مہینہ آپ کو ریسٹ لینا پڑا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور جو بیماری ہے وہ اخیر میں ہی ہوئی، بس مرض الوفات میں آخری دنوں میں وہ 13 یا 14 دن آپ کا سر درد، بخار، کبھی افاقہ، کبھی شدت، ایسا چلتا رہا سلسلہ۔ تو آخری سے 1 دن پہلے کچھ طبیعت میں افاقہ تھا اور آپ کی صحت اور حالت اچھی نظر آئی۔ حضرت ابو بکر کا گھر ذرا آبادی سے دور تھا، حضرت عمر بھی دور رہتے تھے، آبادی میں رہتے تھے حضرت عمر، مکان ان کے دور تھے مسجد نبوی سے، آتے جاتے رہتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے اجازت چاہی کہ الحمدللہ صحت اچھی لگ رہی ہے، ماشاءاللہ، امید افزا ہے، آپ اجازت دیں تو ذرا میں گھر ہو کے آ جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ اپنے گھر چلے گئے، مگر اس کا اگلی صبح ہی حضور علیہ السلام کے وصال کا تھا۔ وہ نہیں تھے، ان کے غیاب ہی میں انتقال ہو گیا آپ کا۔ فوراً اطلاع کرائی گئی حضرت ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بھی بیتی ہوگی سب جانتے ہیں، لیکن جس کا ایمان جتنا طاقتور ہوتا ہے اسے صبر و رضا کی توفیق اسی حساب سے ملتی ہے۔ جس کو اللہ کی جتنی معرفت ہوتی ہے، جتنا وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے اتنا ہی مطمئن ہوتا ہے، کچھ زیادہ اس کے اوپر خاص اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ دل نہیں دکھتا، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ غم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ انسان ہے، پتھر تو نہیں ہے۔ کہنے والے نے دل کی کیفیت بتائی ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، سنگ پتھر کو کہتے ہیں، خشت اینٹ کو کہتے ہیں۔ اردو بھی ذرا
سمجھانا پڑتا ہے اردو، ورنہ ہے یہ اردو ہی کا شعر۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ تو رونے کی بات پر روئیں گے، دکھ کی بات پر دکھ ہوگا، اور جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا نرم دل ہوتا ہے، اس لیے دکھ تو اس کو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین کے قلب سے زیادہ کس کو دکھ ہوگا؟ دکھ کی بات سے سب سے زیادہ دکھ کی بات سے ان کو دکھ ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور نبی کے بعد جو مرتبہ ہے نبوت کے رنگ میں رنگا ہوا، وہ صدیق کا مرتبہ ہے۔ تو صدیق پہ کیا بیتی ہوگی، کیا ان کے دل پہ گزرا ہوگا اپنے محبوب کے وصال کی خبر سے؟ لیکن معرفت رب کی وجہ سے، تسلیم و رضا کی وجہ سے، خود سپردگی کی وجہ سے، اللہ کے کسی فیصلے پر ان حضرات کو کوئی اشکال نہیں ہوتا، اور اسے اپنے رب کا فیصلہ سمجھنے کی وجہ سے وہ دکھ سہنا آسان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دکھ نہیں ہوتا، اس دکھ کو سہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ابھی آپ لوگوں نے دیکھا سنا، اخباروں میں پڑھا کہ فلسطینی مسلمانوں کے قائد کے عید کے دن 3 جوان بیٹے اور 6 پوتے پوتیوں کا حادثہ پیش آیا، یعنی دشمن نے ہلاک کر دیا ان سب کو، شہید ہو گئے سب۔ اس وقت وہ خود اپنے وطن کے کچھ بیماروں کی تعزیت کے لیے ہاسپٹل میں تھے، دواخانہ پہنچے تھے کہ جو وطن سے لائے گئے ہیں بیمار علاج کے واسطے، ان کے خیریت پوچھیں جا کر، عید کا دن ہے، خیریت تو پوچھیں۔ بچے بھی کیمپ کے اندر زندگی گزارنے والوں کو تھوڑی سی تسلی دینے، ہمت دلانے کے لیے گئے ہوئے تھے عید کی نماز پڑھ کے، کہ چلو ان لوگوں کو تھوڑی ہمت افزائی کر دیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے اس وقت۔ تو وہ نشانہ کر کے بہرحال کسی طریقے سے ایک ہی گاڑی میں جب سب تھے، سب کو ایک ساتھ ہٹا دیا۔ اب 3 بیٹوں کا اور بیٹوں کی اولاد کا پورا گھر اندھیرا ہو جانا، یہ کتنا بڑا حادثہ ہے۔ ایک رشتہ دار کے انتقال کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، پورا گھر لٹ گئی پوری۔ ایک بیٹے کا تو شروع جنگ میں ہی انتقال، شہادت ہو گئی تھی۔ ابھی 3 اس طریقے سے ایک ہی دن، عید کے دن، اور ایک آدمی اپنی قوم کے بیماروں کو دیکھنے کے لیے گیا ہے، اور وہ خود بھی بیچارے اسی غرض سے گئے تھے۔ تو وہیں پر پیچھے سے خبر آتے ہی ان کے رفیق نے، ان کے ساتھی نے ان کو خبر دی۔ خبر سننے کے بعد کیا بجلی گری ہوگی اور کیا دل کا حال ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود زبان پر ایک لفظ آیا کہ اللہ ان کے اگلے مراحل کو آسان فرما دے، سہل اللہ لہ، اللہ ان کے مسائل سہل کر دے، آسان کر دے بس۔ اور ایک قدم بھی نہیں، ایک قدم کے لیے رکے، اس کے بعد چلو عیادت کرنے آئے تھے، لوگوں کی عیادت کریں، اپنے کام میں لگ گئے۔ اور خبروں میں آیا ہے، اخبار میں آیا ہے کہ انہوں نے 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کیا کہ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس لائق تو نہیں تھے، ہماری اولاد کو شہادت کا شرف دیا۔ ماں بیمار تھی دواخانے میں، ماں کو اطلاع کی گئی تو ماں کی زبان سے الحمدللہ، اور ماں نے کہا
کہ قیامت کے دن میں شہداء کی ماں کہلائی جاؤں گی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ عزت مجھے نصیب ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کے قلوب کو صدمہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ان کے سینوں میں پتھر ہیں؟ کچھ بھی نہیں اثر ہوتا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو غیروں کی تکلیف بھی نہیں برداشت کر سکتے، تو اپنی کیسے برداشت کریں؟ مگر یہ جو صبر ہے، یہ رضا، تفویض و تسلیم، خود سپردگی، ان بندوں نے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہم آپ کے ہیں، آپ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، بس آپ جیسے چاہیں ہمیں استعمال کریں، جی چاہے آپ زندہ رکھیے، آپ کا من ہو موت دے دیجیے، جس کو رکھنا ہے رکھیے، جس کو بلانا ہے بلائیے، ہم تو ہمارے نہیں ہیں، آپ کے دے دیا اللہ کو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جان لیتے بھی ہیں، جان دیتے بھی ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس وعدے پر ان کا یقین، کام بن گیا، کامیابی مل گئی، اس کا یقین۔ اور خلوص کا یہ حال ہے کہ پریس کانفرنس میں کچھ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ پوری قوم کے بچوں میں اور میرے بچوں میں کوئی فرق نہیں، جیسے ان کی جان ہے ویسے میرے بچوں کی جان، اس میں کیا فرق ہے؟ سب مل کر اللہ کو اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اس لیے میں آج کل عام طور سے کہتا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک کلاس چلا رہا ہے، پریکٹیکل لیب چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے کالجز میں لیب ہوتا ہے جہاں پریکٹیکل کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک پریکٹیکل لیب چلا رہا ہے۔ اس لیب کو آج کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے سارے عالم کی ہر آنکھ تک پہنچا رہا ہے، اور آپ لیب کا پورا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے دکھا رہا ہے کہ یہ دور ایمان و یقین کو مضبوط کرنے، خدا کے وجود پر یقین کو بنانے اور خدا کے رحمان و مہربان ہونے کا اعتقاد قائم کرنے کا دور ہے۔ جتنی کمی ہوگی اتنا ایمان خطرے میں ہوگا، جتنا زیادتی ہوتی جائے گی ایمان محفوظ ہوتا چلا جائے گا، لیکن لوگ اپنے اپنے ماحولوں میں یہ سبق لے نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو ایمان کے اعتبار سے پاورفل دیکھا، ان کو یوز کر کے آپ کا ایمان و یقین بنا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی نہ بنے، اس کے باوجود بھی جینے کی ہوس اللہ کے باغی بنا دے، اس کے باوجود بھی دنیا کی محبت اللہ کی نافرمانیوں پہ ڈال دے، تو اللہ قیامت میں جب مواخذہ کریں گے تو یہ بھی پوچھیں گے کہ تجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا تو میں تو دکھا رہا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، میں اپنے کچھ بندوں کو قربان کر کے بتا رہا تھا تم کو، تاکہ تم اپنا ایمان مضبوط کرو، اللہ کی ذات عالی کے ہونے کا یقین بناؤ، اللہ کے ہاں پہنچنے کا یقین بناؤ، اللہ کے ہاں مراتب کا یقین بناؤ، اللہ کے ہاں کامیابی کن قربانیوں پر ہوتی ہے اس کا یقین بناؤ۔ تو بس وہ اب ہم لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ سننا ہے اور اسے اپنی تقریروں کا موضوع بنانا ہے، اپنی مجلسوں کو گرمانا ہے، اپنی محفلوں میں ناز کر لینا ہے کسی اور پر، اور خود جان کے وہاں اس سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہونا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سبق دینا چاہ رہا ہے، ہم سبق لینا نہیں چاہ رہے۔ اللہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں،
ہم اللہ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، یعنی قرآن نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، قرآن نہیں سمجھنا چاہ رہے۔ اللہ نے قرآن اتارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے میں تیرے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تیری بھلائی کی کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں تیرے سے۔ تو بندہ کہہ رہا ہے مجھے فرصت نہیں ہے، میں قرآن کھول رہا 10 سال تک قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، ایک دفعے بھی قرآن میں کیا ہے نہیں جانا، یعنی گویا 60 سال سے اللہ پاک کہہ رہے بندے میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میرے بندے میں تیرے کچھ بھلائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بندہ کہہ رہا، بندی کہہ رہی ہے کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کام بہت ہے، مصروفیت بہت ہے، اس لیے نہ میں قرآن کھولوں گا، نہ کھولوں گی، نہ پڑھوں گا، نہ پڑھوں گی۔ تو اللہ 50 سال سے ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے اور ہم اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کو فون آ رہا ہے لیکن ہم اٹھانا نہیں چاہتے۔ یہ سنگ دلی ہماری۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ سبق دکھا رہا ہے، سبق عملی زندگیاں بتا رہا ہے، ایسے بنا لو، ایمان یقین مضبوط کرو، اللہ کی ذات عالی سے تعلق کرو، اللہ کے ہونے کا یقین بناؤ، اللہ سے ملنے کا یقین بناؤ، جان مال کو اللہ کو دے چکے ہیں اس کا یقین بناؤ، نفس کو نہیں دیا، اللہ کو دیا ہے تم نے۔ تو وہ سبق بھی سننے کے لیے تیار نہیں، وہ سبق پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے تو دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اثر لینے کے لیے تیار۔ ورنہ میں نے دل کے بارے میں آپ کو یہ بتایا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ اور اسی طریقے سے ایک اللہ والے بزرگ نیک متقی شاعر کہتے ہیں، لبوں پہ ہے مسکراہٹ ہر دم، چشم بھی میری تر نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے، خوشی بھی ہے لبوں پہ ہر دم، چشم بھی میری تر نہیں ہے، بھیگی بھی نہیں آنکھیں میری، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم، کسی کو اس کی خبر نہیں۔ صدیق اکبر کس غم کے ساتھ آئے اپنے گھر سے، اونٹ پہ سوار ہو کے وہاں سے مدینے میں پہنچے، پھر اونٹ پہ سے اتر گئے، پھر سر جھکائے ہوئے کسی کو دیکھے بغیر سیدھے بیٹی کے گھر کی طرف گئے۔ بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، روح نکل جانے کے بعد چادر اڑا دی گئی تھی، تو اس چادر کو ہٹایا سرہانے پہ جا کر اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اب پھر کھڑے ہو کے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ اللہ نے قرآن میں نبی سے کہا تھا کہ سب نبیوں کا انتقال ہوا ہے، آپ کا بھی ہوگا، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو جانا، سب نبی گئے ہیں، انہم یعنی سارے انبیاء، وہ بھی مرے ہیں، میتون، آپ کا بھی انتقال ہو، موت آئے گی، ان سب کو موت آئی، آپ کو بھی موت آئے گی۔ اردو میں مرنے کا لفظ ہے تو ذرا بے ادبی کا سا محسوس ہوتا ہے، حقیقی ترجمہ تو وہی، لیکن اس کا استعمال بڑوں کے لیے کیا نہیں جاتا، مگر حقیقت وہی ہے، انک میت وانہم میتون۔ آپ یوں کہہ لیجئے سارے انبیاء کو موت آئی ہے، آپ کو بھی موت آئے گی۔ یہ پہلے ہی اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا تھا، اور صدیق اکبر کو اس پر یقین تھا کہ ایک دن ہمارے نبی کی موت آئے گی۔ ہمیں ایک دن جدائی کا صدمہ سہنا ہی ہے، آگے پیچھے، یا ہماری پہلے ہوگی یا ان کی پہلے، کبھی تو ہوگی۔
جو بھی اس وقت رہیں گے وہ جدائی کا صدمہ سہیں گے۔ حضرت کو یقین، بالکل پکا یقین، حضرت عمر کو بھی یقین تھا، لیکن وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے، اور حضرت ابو بکر جذبات سے مغلوب نہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر کو نبی کے بعد پوری امت سنبھالنی تھی، اگر وہ مغلوب ہو جاتے تو امت کو کیسے سنبھالتے؟ اس لیے اللہ نے ان کے ہوش ٹھکانے رکھے۔ صدمہ اپنی جگہ پہ، غم اپنی جگہ پہ۔ ان سے زیادہ کس کو ہوا ہوگا؟ سب سے قریب تو وہی تھے، لیکن ان سے زیادہ کوئی اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا۔ سب سے زیادہ ہوش میں صدیق اکبر ہی تھے۔ وہاں سے باہر نکلے، کچھ لوگ بے قابو تھے، کچھ لوگ جذبات سے مغلوب تھے، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے، کسی کو بھی دنیا اندھیری ہو گئی تھی نا، سب کی دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مسجد میں گئے، ممبر پہ چڑھ گئے، تو لوگ سب خود بخود اکٹھے۔ یہ خلافت والا خطبہ نہیں ہے، خلافت کی بات تو بعد میں پیش ہے۔ تو انہوں نے خطبہ دیا، یہ قوم کو سنبھالنے کے لیے ہے، لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے آئے کہ اب آپ کے نبی دنیا میں نہیں رہے۔ یقین نہیں ہو رہا تھا لوگوں کو، تو وہ فاروق اعظم جیسی شخصیت نے کہہ دیا کہ معراج میں گئے ہیں، آئیں گے، مانا نہیں موت کو، بلکہ موت کا لفظ استعمال کرنے والے کی گردن اڑا دینے کا دھمکی دی حضرت کو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی کو بھی، یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن صدیق کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے وہاں یہ آیت پڑھی، انک میت و انہم میتون، اور باہر آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ خود بخود ہی اکٹھے ہو گئے کہ بھئی اب یہ بولیں گے جو بھی حق ہے، صحیح بات ان سے ہی سننا ہے۔ اب زندگی میں بھی تمام صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ نبی کے بعد ابو بکر ہے، سب کا اس پر اجماع تھا، اور موت کے بعد تو پھر یہی ہے، وہ بچا ہی کون اس کے بعد۔ اس لیے انہوں نے لوگوں سے یہ کہا، وہاں پر بھی قرآن ہی پڑھ کر سنا، گھر میں بھی قرآن پڑھا، تاکہ ازواج مطہرات اور ان کی بیٹی سب سن لیں کہ یہ موت ہے، سب سن لیں۔ مسجد میں بھی آ کے موت کا تیقن دیا لوگوں کو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ حضرت ابو بکر نے تلاوت کی لوگوں کے ساتھ۔ محمد کیا ہیں؟ اللہ کے ایک رسول ہے، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بہت رسول گئے ہیں دنیا سے، آئے اور چلے گئے، بہت رسول۔ افإن مات، اگر ان کا انتقال ہو جائے، ان کو موت آ جائے، او قتل، یا یہ شہید ہو جائیں راہ خدا میں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور اگر کوئی پھر جائے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے، اپنا ہی کر لے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے، کیونکہ اللہ مستغنی ہے بندوں کی بندگی اور اعترافات سے، اس لیے اپنا ہی نقصان کر لے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن جو شکر گزار بندے ہوں گے اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، کوئی بھی جان مر نہیں سکتی، اس کو موت نہیں آ سکتی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے آئے گی،
اور لکھا ہوا وقت ہے، پہلے سے لکھا ہوا معجل ٹائم، اس لکھے ہوئے وقت پر طے شدہ ٹائم پر آئے گی اور اللہ کے حکم سے آئے گی، اور اس کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ تو اب موت کے بارے میں سوچنا چاہیے یا کامیابی کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ تو وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ جو دنیا چاہے گا ہم دنیا دے دیں گے، جو آخرت چاہے گا ہم اس کو آخرت دیں گے، اور ہم اپنے شکر گزار اور ایمان والے بندوں کو بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ہمت دلائی، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں ان کے فرما برداروں نے ان کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا اور ایثار و قربانی کرتے رہے۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، کبھی وہ ہمت نہیں ہارے راہ خدا میں پیش آنے والے مشکلات و مصائب سے، نہ کمزور پڑے اور نہ تھکے، کمزور بھی نہیں پڑے، تھکے بھی نہیں، عاجز بھی نہیں ہوئے، برابر چست چاق و چوبند رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ مضمون تھا جو بہت بروقت تھا، برمحل تھا اور موضوع کے مطابق تھا۔ یہ آیتیں تلاوت فرمائی، جیسے جیسے صدیق اکبر اپنے ایمان و یقین کے ساتھ قرآن کی ان آیتوں کو تلاوت کرتے جا رہے تھے، صحابہ کے قلوب پر سے حالات اور کیفیات کے بادل چھٹتے جا رہے تھے۔ جو وقتی حالت پیش آتی تھی، جو جوش آیا تھا، جو جذبات آئے تھے، سب چھٹتے گئے چھٹتے گئے چھٹتے گئے، اور سب کو کلیئر نظر آنے لگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن نے تو ہماری تعزیت تسلی پہلے ہی کر دی، دھیان میں نہیں آیا، دھیان صدیق کے دھیان میں آئی بات، انہوں نے پیش کر دیا۔ اس لیے عمر فاروق نے فرمایا ایسا لگا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی، ایسا لگا، حالانکہ برسوں سے پڑھ رہے، لیکن لگا ایسا کہ ابھی اتری، کیونکہ بالکل برمحل پیش کر دی گئی نا، وقت پر، جس وقت کے لیے اللہ نے اتاری تھی اس وقت کے لیے پیش کی۔ پھر یہ آیتیں تلاوت کرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے اپنی قوت ایمانی سے، اپنی صلاحیت خلافت سے، انہوں نے امت کو زوردار تنبیہ کی۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے جو دو بات اس وقت کی ہے، یہ ان کا حق تھا اور اسی نے امت کو سنبھالا، اور وہ دو ٹوک بات انہوں نے قرآن کی انہی آیتوں کی روشنی میں اپنی زبان سے اپنے الفاظ میں جو فرمائی وہ یہ تھی کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی محمد کی بندگی کر رہا تھا، ان کی عبادت کر رہا تھا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد کو موت آ گئی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کر رہا تھا اب تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعوت کے مطابق، ان کی تعلیم کے مطابق، ان کی تربیت کے مطابق کر رہا تھا، مگر اللہ ہی کی کر رہا تھا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ تھا پیغام کہ آپ کو اس ڈگر پہ قائم رہنا ہے جس پر نبی نے آپ کو قائم رکھا تھا۔ نبی ہمارے معبود نہیں تھے، نبی ہمارے رہنما تھے، ہمارے معبود تک پہنچانے والے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنے معبود کے ساتھ اب قیامت تک لگے رہنا ہے۔ معبود سے رشتہ جوڑ دیا نبی نے، معبود سے رشتہ جوڑو، اور جیسے نبی نے سکھایا ہے ویسے جیو۔ یہ ہے ہمارے واسطے پیغام۔ وہی سارا منظر اور سارا تصور اور وہ آیتیں اور وہ حضرت صدیق اکبر کی تنبیہ اور ان کا دو ٹوک فیصلہ مسلمانوں کے لیے ہم کو رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بھی دھیان میں تازہ کر لینا چاہیے، اور اپنے نفس سے کہنا چاہیے، اے نفس، اگر تو رمضان کا بندہ تھا تو رمضان چلا گیا، اور اگر تو اللہ کے لیے یہ سب کر رہا تھا تو اللہ اب بھی ہیں، شوال میں بھی ہیں، ذی القعدہ میں بھی ہیں، ذی الحجہ میں بھی ہیں، تو اسی تقویٰ پہ رہ۔ اللہ تو نہیں ختم ہوا، اللہ تو باقی ہے، اللہ تو زندہ ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہارا آج بھی وہی مطالبہ کر رہا ہے جو رمضان میں اللہ کا حکم تھا، نماز کی پابندی کرو، شوال میں بھی وہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو تقویٰ اللہ رمضان میں مطالبہ کر رہے تھے، اس تقویٰ کا اب بھی مطالبہ ہے اللہ کا۔ اس لیے روش مت بدلو، اسی روش پہ قائم رہو اور اسی پر چلتے رہو، اسی میں کامیابی ہے اور اس سے ہٹنے میں ناکامی ہے۔ کریں گے بھی انشاءاللہ، بس وہ رمضان والی روش کو ہمت کے ساتھ آگے لے کے چلیں۔ 1-2 مہینے غیر رمضان کے بھی ہم اسی طرح چلیں گے نا، پھر انشاءاللہ نفس کو ایک مشق ہو جائے گی، اب وہ ہلکی نگرانی سے بھی سیدھے چلے گا، زیادہ پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کو رمضان کے ذریعے دینا چاہ رہے تھے اور انہوں نے عطا بھی فرما دیا، ہمیں اس کی قدر کرنے اور اسے باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ووسیع غفرانک، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ان تمام بھلائیوں کا جن کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، اور پناہ چاہتے ہیں ان تمام برائیوں سے جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں رمضان المبارک اور اس کی اہم عبادتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کی مغفرتیں اور شب قدر اور لیالی مبارکہ کی عبادتیں، تہجد اور جو بھی آپ نے ہمیں اپنے کرم سے نصیب فرمایا، اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان اعمال کو اپنے کرم سے قبول فرما، اور اس پر ہمیں ثبات نصیب فرما، اور ماں بعد رمضان بھی استقامت نصیب فرما۔
اور اس پر جمے رہنے اور اپنے گھر والوں کو جمع رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں رمضان کے دوران علماء امت سے ہم نے اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی دنیا، اپنی آخرت اور اپنے معاملات اور اپنے عقائد، اپنی عبادتوں اور اپنے سماجی اور سیاسی شعور اور کے بارے میں سنا ہے، اے اللہ ان سب باتوں کو یاد رکھنے اور سوجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا اور نصرت کا معاملہ فرما۔ اللہ حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، جملہ پریشانیوں کو اپنی قدرت سے دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ جس علاقے سے جہاں سے بھی آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں، پورے ملک میں الیکشن درپیش ہے، اس لیے تمام لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال اور اپنے ساتھیوں اور اپنے گھر والوں اور اپنے محلے والوں کا ووٹنگ کو یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مدرسے میں چھٹی ہونے کی وجہ سے، مطبخ کا اسٹاف نہ ہونے کی وجہ سے عشائیہ کا انتظام آپ حضرات کے لیے اس مرتبہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ نماز ہو جائے گی 10 منٹ کے بعد، نماز پڑھ کر کے اپنے اپنے طور پر اس کا انتظام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔